بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے کلام حمید مجید کے باب میں ارشاد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 99 سورہ النحل پارہ 14 کا ترجمہ۔ اور ہم نے آپ پر کتاب قرآن و اہل بیت علیہم السلام کو نازل فرمایا، دین حق کی تمام باتیں واضح طور پر بیان کرنے کے لیے، جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے، یعنی اس کتاب حمید مجید میں ہر ایک چیز کا بیان ہے جس پر لفظ شے بولا جا سکتا ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، آیت نمبر 59 سورہ انعام پارہ 7 کا ترجمہ، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر سب کے سب روشن کتاب یعنی امام مبین اور قرآن میں موجود ہیں۔ ان کو گن گن کر اللہ تعالیٰ نے وجود امام مبین میں احصا کر دیا ہے۔ ہر ایک خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے۔ تیسری جگہ فرماتا ہے، آیت نمبر 1 سورہ ہود پارہ 11 کا ترجمہ، الف لام را یعنی محمد و آل محمد کتاب وجودی ہے، جس کی کلی آیات محکم کر دی گئی ہیں۔ ان میں متشابہہ کوئی آیت فرد نہیں ہے۔ ان وجود حضوری ظاہری کے وقت ان کی صفات و کمالات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا اور بڑا باخبر ہے۔ بس خود قرآن مجید، اس میں ہر ایک شے کا ذکر و بیان ہے۔ بس جو شخص کلام خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اس کا ضرور یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ کلام مجید میں ہر ایک شے کا ذکر ہے، گو وہ خود استنباط نہ کر سکے، کیونکہ عدم الوجدان دلیل عدم نہیں ہے۔ اگر تم کو ایک بات معلوم نہ ہو تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ائمہ علیہم السلام جو کچھ بیان فرماتے تھے قرآن ہی سے بیان فرماتے تھے، چنانچہ ائمہ علیہم السلام تمام حوادث و واقعات کا علم قرآن ہی سے حاصل کرتے تھے۔ نیز یہ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبین و مفسر قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث تفسیر قرآن ہے اور قرآن ہی سے مستنبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بإلہام ربانی ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن خود شاہد ہے۔ جو قرآن کا قائل ہے وہ ہرگز اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے وہ بلا شبہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی ایسا ہی ہے جیسے تمام قرآن کا انکار۔ کتابوں کی بعض عبارتوں کو رٹ لینا یا بعض احادیث کے کچھ الفاظ یاد کر لینا اور چیز ہے، اور علم حقیقی اور شے۔ علم ایک نور ہے، جس کو خدا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔